پاکستان اور ترکی مضبوط دوستی کے رشتے میں بندھے ہیں۔ 1954 کے بعد انقرہ میں پاکستانی سفارت خانہ، استنبول میں قونصل جنرل اور ازمیر میں اعزازی قونصل خانہ موجود ہے، اور اسی طرح پاکستان اسلام آباد میں ترک سفارت خانہ، کراچی میں قونصل خانہ اور لاہور میں اعزازی قونصل خانہ موجود ہے۔ پشاور، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں اعزازی قونصل خانے موجود ہیں۔ پاکستان اور ترکی اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں مستحکم کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ دونوں ریاستوں کے قیام سے قبل پشتوں کے تعلقات ہیں۔ ترک جنگ آزادی کے دوران شمال مغربی برطانوی راج کے مسلمانوں نے زوال پذیر عثمانی سلطنت کو مالی امداد بھیجی، جس کے بعد جمہوریہ ترک اور آزادی کا قیام عمل میں آیا۔ پاکستان اور پاکستانیوں میں کئی دہائیوں سے ترکی اور ترک باشندوں کے لیے مثبت تاثر پایا جاتا ہے۔ پاکستان اور ترکی قریبی ثقافتی، تاریخی اور عسکری تعلقات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جو اب معاشی تعلقات کو بھی گہرا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک اپنی معیشتوں کی ترقی کے خواہاں ہیں۔ ترکی اقوام متحدہ کے تحت یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا کشمیر پاکستان میں شامل ہونا چاہتا ہے کے بارے میں پاکستان کے موقف کی حمایت کرتا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ خطاب میں اس موقف کی حمایت کی توثیق کی تھی، اور پاکستان کی فوجی ہائی کمان نے بھی اس میں شرکت کی۔ ترکی نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی پاکستان کی رکنیت کی حمایت کرتا ہے۔ ترکی اور پاکستان جمہوری اور فوجی دونوں حکومتوں کے دوران قریبی تعلقات سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں، جو دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات کی عکاس ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ دونوں مسلمان ممالک ہونے کی حیثیت سے انہیں کارڈیز یعنی بھائی بھائی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جبکہ ترکی کا سرکاری نام جمہوریہ ترکی ہے۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات 1947 میں قائم ہوئے۔ ترکی ان چند ممالک میں شامل تھا جس نے پاکستان کی تشکیل کے بعد اسے جلد پہچان دی اور اقوام متحدہ کا رکن بننے کے لیے اس کی کامیاب حمایت کی۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے فوراً بعد ترکی نے سفارتی تعلقات استوار کیے، اور دونوں ممالک کے مابین ثقافتی، مذہبی، جغرافیائی اور سیاسی روابط کی وجہ سے دو طرفہ تعلقات میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ پاکستان کے بانی محمد علی جناح نے ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاتürk کی تعریف کی اور ترکی کے ماڈل پر ترقی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور دوسرے نام نہاد اسلام کو پاکستانی عوام مسترد کرتے ہیں۔ اس بات کا اظہار سابق صدر پرویز مشرف بھی کر چکے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو ترکی میں ایک عظیم قائد کی حیثیت سے اعزاز حاصل ہے، اور ترکی دارالحکومت انقرہ کی ایک بڑی سڑک سناکیڈسی کا نام ان کے نام پر رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور لاڑکانہ میں سڑکوں کے نام اتاتürk کے نام پر ہیں۔ 26 اکتوبر 2009 میں طیب اردوان کو نشان پاکستان سے نوازا گیا، اور وہ چوتھے عالمی رہنما تھے جنہوں نے پاکستانی پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ ترکی اور پاکستان اقتصادی تعاون تنظیم کے بانی ممبر اور ترقی پذیر 8 ممالک یعنی D8 تنظیم کا حصہ ہیں۔ دونوں ممالک نے ترجیحی تجارتی معاہدے پر بات چیت کرنے کے لیے کام کیا ہے، جس کا مقصد تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہے، خاص طور پر نقل و حمل، ٹیلی مواصلات، مینوفیکچرنگ، سیاحت اور دیگر صنعتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ دونوں حکومتوں نے 2010 تک دو طرفہ تجارت کا حجم $690 ملین سے بڑھا کر $1 بلین کرنے کی کوشش کی۔ پاکستانی برآمدات میں چاول، تل کے بیج، لیدر، کپڑے، کھیلوں کا سامان اور میڈیکل اوزار شامل ہیں۔ ترکی کی پاکستان کو برآمدات میں گندم، چنے، دال، ڈیزل، کیمیکل، ٹرانسپورٹ گاڑیاں، مشینری اور توانائی کی مصنوعات شامل ہیں۔ ترکی کی پرائیویٹ کارپوریشنوں نے شاہراہوں، پائپ لائنوں اور نہروں کے ترقی پذیر صنعتی اور تعمیراتی منصوبوں میں نمایاں سرمایہ کاری کی ہے۔ دونوں ممالک ترکی اور پاکستان فری تجارت کے معاہدے پر بات چیت کر رہے ہیں۔
पाकिस्तान और तुर्की दोनों खित्तों पर फारसी, अरब और मंगोल सकाफ़तों के असरात हैं। 5वीं सदी कबल मसीह में कदीम फ़ारसी अनातोलिया से दरियाए सिंध तक फैल गया, जिसने इन इलाकों में फ़ारसी सकाफ़ती और सियासी रवायात मुतारिफ करवाईं। सिकंदर आज़म की फतूहात के बाद से आज तक तुर्की में मुतअद्दिद कदीम यूरोपी तहज़ीबें आबाद थीं, जिनमें यूनानी भी शामिल हैं। इस मुल्क में कदीम यूनानियों के सकाफ़ती और तारीख़ी असरात के बहुत सारे निशानात हैं। बहुत से यूनानी आसार कदीमा के मकामात भी मौजूद हैं। सिकंदर आज़म की वादी सिंध में फ़तह के बाद पाकिस्तान भी यूनानी सकाफ़त और तहज़ीब से मुतासिर हुआ। इसी के नतीजे में हिंदू यूनानी बादशाहत और बुद्ध मत की तरक्की हुई। गंधारा, जो मगरबी पाकिस्तान का एक इलाका है, ईरानी और हिंद आरियाई राब्तों का एक बड़ा रास्ता था। तुर्की सल्जूक की फ़तह के नतीजे में तुर्की तुर्क ज़ुबान बोलने वाला मुल्क बन गया। अगरचे पाकिस्तान तुर्क ज़ुबान बोलने वाला मुल्क नहीं है, लेकिन इसकी बड़ी ज़ुबानें, ख़ास तौर पर उर्दू, जिसको लश्करी ज़ुबान भी कहा जाता है, सल्तनत की सरकारी ज़ुबान बनने से कबल मुग़लों की तुर्क ज़ुबान से मुतासिर हुई है। इसमें बहुत से चुग़ताई अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। लफ्ज़ उर्दू की अलामतें मुग़ल हुक्मरानी की निशानदही करती हैं। ये ख्याल किया जाता है कि उसे शायर मशक्की ने तश्कील दिया था। पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तरका सकाफ़ती असरात कई सदियों पर मुहित हैं, क्योंकि बहुत सारे तुर्क और ईरानी अवाम वस्त एशिया, जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के वसी इलाकों पर हुकूमत करते हैं। दोनों ममालिक के लिबास के डिज़ाइन वस्त एशिया में भी मुश्तरक हैं। खाना भी किसी हद तक मिलता जुलता है, जैसे कबाब, हलवा, गोश्त के पकवान वगैरह। हालांकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मसाला जात का इस्तेमाल जनूब एशियन के रस्म रसूख की वजह से है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों इस्लामी ममालिक हैं। दोनों ममालिक हनफी मकतब फ़िक्र पर अमल पैरा हैं, जो सल्तनत उस्मानिया और मुग़लिया सल्तनत के ज़रिए नाफिज़ुल अमल हुआ। दोनों ममालिक में तसव्वुफ़ की मजबूत रवायात मौजूद हैं और दोनों ममालिक के मजहबी वज़ीर एक दूसरे से कसरत से राब्ते में रहते हैं। तुर्क आज भी पाकिस्तानियों की तरफ से कुर्बानियों और उनके अतियात को याद करते हैं, जब वो अपने गरीब होने के बावजूद कर्ज़ों की अदायगी के लिए तुर्की की मदद करते थे। और तहरीक खिलाफत, जो तुर्की में खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तश्कील दी गई थी, आलमी जंग हारने के बाद तुर्कों ने अपनी बका की जंग लड़ी। उसी तारीख दौर में शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर ने उर्दू हफ्तावार हमदर्द और अंग्रेज़ी हफ्तावार कॉमरेड में मज़मून शाया किया, जिसमें बताया गया कि तुर्कों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में जवाज़ पेश किया गया था। तुर्की की जंग आज़ादी के दौरान अली बरादरान ने बरसगीर पाक हिंद के तूलो अर्ज़ में रज़ाकारों के साथ सफ़र किया और पुरजोश अपील की कि मोहताज तुर्कों की मदद करें। फ़ंड इकट्ठा करने के दौरान शौकत अली ने ऐलान किया कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों से मुसाफहा करेंगे जो तुर्की के फ़ंड में हिस्सा डालेंगे, और जिन लोगों ने बड़ी शराकत की, मौलाना शौकत अली ने उन्हें हाथ का बोसा लेने दिया। दूसरी तरफ इकबाल ने मगरबी ताकतों के ख़िलाफ़ तुर्की की जद्दोजहद को शेरी अल्हाम फराहम किए। वो बड़े बड़े इज्तिमाआत से ख़िताब करते और मुसलमानों को इस बात पर आमादा करते कि वो तुर्की की माली मदद करें। लेकिन इस फंड रेजिंग मुहिम की कामयाबी की असल वजह बरसगीर के आम मुसलमानों की अवामी हमायत थी, जो आज भी पाकिस्तानी अवाम के दिलों में मौजूद है। मर्द, ख़वातीन और यहाँ तक कि बच्चों की कुर्बानी की नाकाबिले फरामोश कहानियाँ आज भी पूरे पाकिस्तान में बिखरी पड़ी हैं। इसी तरह की एक मिसाल है कि अजमेर शरीफ की दरगाह पर खिलाफत रज़ाकारों को नकद और सोने के ज़ेवरात में इतनी सखावत से चंदा मिला कि रज़ाकारों के पास रसीद देने वाली कॉपियाँ ख़त्म हो गईं, और ये तारीख़ में एक ही बार हुआ है। आज भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्की का दौरा किया और उसके बाद तैयब उर्दवान ने फरवरी 2020 में पाकिस्तान का दौरा किया। तुर्क पाकिस्तानियों को गार्दी यानी भाई कहते हैं। तुर्की में पाकिस्तानी टेलीविज़न के प्रोग्रामों को बहुत मकबूलियत हासिल है और यही हाल तुर्की के ड्रामों का है। उन्हें उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तान में दिखाया जाता है। पाकिस्तानी अवाम तुर्की को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं और तुर्क अवाम भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान उनका सबसे अच्छा दोस्त है।
طیب اردوان ان چند عالمی رہنماؤں میں سے ہیں جنہیں پاکستانی پارلیمنٹ میں تقریر کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اسی حوالے سے اردوان نے کہا کہ میری دعا ہے کہ خدا ہمارے درمیان یکجہتی کو مضبوط اور مستقل بنائے، ماضی کی طرح آئندہ بھی پاکستان اور ترکی شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ دونوں ممالک نے دوہری شہریت کا اعلان کیا، جس میں پاکستان اور ترکی کے شہری مشترکہ شہریت اور پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ پاکستان اور ترکی کی مسلح افواج نے متعدد مشترکہ تربیتی اجلاس بھی منعقد کیے ہیں۔ 17 مئی 2020 میں ارطغرل غازی نامی ڈرامے میں مرکزی اداکارہ ہیلیا ڈارکن نے ایک ٹویٹ میں دونوں ملکوں کے عوام کو ایک قوم قرار دیتے ہوئے کہا، میں ایک قوم کے لیے ایک جھنڈا تجویز کرتی ہوں۔ ترکی نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ پاکستانی موقف کی حمایت کی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں منعقد کشمیر اظہار یکجہتی کانفرنس میں ترکی سفیر نے اظہار یکجہتی کیا۔ صدر طیب اردوان نے حال ہی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ترکی مسئلہ کشمیر میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں اپنی متنوع خارجہ پالیسی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے ترکی کے وزیر خارجہ عبداللہ گل کے اسلام آباد جانے کے بعد فروری 2007 میں دونوں ریاستوں اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی سربراہی اجلاس کا آغاز ہوا اور پاکستانی نائب امیر حیات خان روکڑی نے تصدیق کی اور کہا کہ ہم سب بھائی ہیں جن کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے تاکہ خطے میں سلامتی اور استحکام لائیں۔ پاکستان اور افغان رہنماؤں کے مابین 1 اپریل 2009 کو سہ فریقی انقرہ تعاون کے اجلاس میں تینوں ممالک نے عسکریت پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے سیاسی، فوجی اور انٹیلیجنس کے مابین ہم آہنگی بڑھانے کا وعدہ کیا۔ ترک پاکستان دوستی ایسوسی ایشن کے چیئرمین برہان کیا ترک نے کہا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب افغانستان اور پاکستان کے فوجی اور انٹیلیجنس کے سربراہوں نے سہ فریقی اجلاس میں شرکت کی، جو مل کر کام کرنے کی گہری وابستگی کی عکاس ہے۔ 17 اپریل 2009 میں فرینڈز آف پاکستان ٹوکیو ڈونرز کانفرنس میں ترک وزیر مملکت مہمت نے پاکستان کو انفراسٹرکچر، صحت اور تعلیم کے منصوبوں کے لیے $100 ملین دینے کا وعدہ کیا۔ ترکی کے پارلیمانی نائب کیا ترک نے بھارت سمیت ہمسایہ ممالک سے اسی قسم کے وعدے کرنے کا مطالبہ کیا کیونکہ مستحکم پاکستان دیکھنا ان کے مفاد میں ہے۔ 2009 میں پاکستان اور افغانستان کے پارلیمانی نمائندے انقرہ میں اکٹھے ہوئے جہاں مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ترک پارلیمنٹ کے خارجہ تعلقات کمیشن کے سربراہ مرات مرکن نے بیان دیا، آج ہمیں اپنے ممالک کے مابین پہلے سے کہیں زیادہ تعاون کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ترکی دونوں کے ساتھ بھائی چارے کے تاریخی تعلقات رکھتا ہے۔ اس تعاون کو بہتر بنانے اور گہرا کرنے کے لیے ترکی ایک خاص پوزیشن رکھتا ہے۔ ترکی کو یقین ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو تعاون قائم ہوگا اس سے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان پارلیمنٹ کے خارجہ تعلقات کمیشن کے چیئرمین اسفند یار ولی خان نے اظہار تشکر کیا اور کہا، ہمیں خطے میں استحکام کے لیے ترکی کے تعاون کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور ترکی نے فوجی تعلقات کو برقرار رکھا ہے۔ ترکی پاکستانی فضائیہ کے افسران کو F-16 طیارے کو اپ گریڈ کرنے کی تربیت فراہم کر رہا ہے۔ 2 اپریل 1954 میں پاکستان اور ترکی نے دوستی اور تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے۔ دونوں ممالک جو اپنے خطوں میں اہم ریاستوں کی حیثیت سے اہمیت رکھتے ہیں، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن میں شمولیت اختیار کی، یعنی سینٹو میں شامل ہوئے، جس کا مقصد فوجی اسٹریٹجک تعاون کو فروغ دینا اور خطے میں کمیونزم اور سوویت اثر و رسوخ کے پھیلاؤ کا مقابلہ کرنا تھا۔ ترکی نے مسئلہ کشمیر کے متعلق پاکستان کے موقف کی کھل کر حمایت کی ہے۔ انقرہ نے مزید کہا کہ جموں کشمیر کو پاکستان کا حصہ تسلیم کرتا ہے۔ ترک سفیر نے کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں تقریباً 1 ہفتہ گزارا اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ہندوستان کے ساتھ جنگوں کے دوران سیاسی اور فوجی مدد کو برقرار رکھا۔ پاکستان نے شمالی قبرص کے بارے میں ترکی کی پالیسی کی حمایت کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک اسلامی تعاون تنظیم کے بھی ممبر ہیں۔ ترکی اس وقت پاکستان کو اسلحہ فروخت کرنے والا ایک بڑا ملک ہے۔
जुलाई 2018 में पाकिस्तानी बहरिया ने 4 जहाज़ों के हसूल के माहिदे पर दस्तखत किए, जो एक बड़ा मुआहिदा है। तुर्क और पाकिस्तानी फ़ौजियों ने अप्रैल 2019 में उज़्बेकिस्तान में मुश्तरका मशक़ें कीं। दोनों जल्द ही लड़ाका तैयारी की तैयारी और इश्तराक के लिए अफ़वाज में शामिल हो सकते हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से दोनों ममालिक फ़ौजी तौर पर और भी करीब आ चुके हैं। 2005 के कश्मीर ज़लज़ले के बाद तुर्की ने मुतासरा इलाकों के अवाम की मदद के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। तुर्की ने ज़लज़ले से मुतासरा अफराद के लिए 150 मिलियन के पैकेज का ऐलान किया। तुर्क इमदादी तंजीम केज़ली ने आज़ाद कश्मीर खित्ते में एक मस्जिद भी तामीर की। ये मस्जिद ज़िला बाग में उस्मानी अंदाज में तामीर हुई। पाकिस्तान 1999 और 2011 में आने वाले ज़लज़लों में तुर्की की मदद कर चुका है। पाकिस्तान और तुर्की के बहुत से शहर जुड़वां शहर हैं, जैसे लाहौर और इस्तांबुल, इस्लामाबाद और अंकारा, मुल्तान और कोनिया। आखिर में पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।